وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وجہدنا. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل. الحمدللہ جو دعا سیریز ہم نے شروع کی سورۃ الفاتحہ سے، اور الحمدللہ سورۃ نور پارہ نمبر 29 وہاں تک جو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں ذکر کی، انبیاء کرام کی، متقین کی، عباد الرحمن کی، ایون اللہ تعالیٰ کے جو حاملین عرش ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ ساری دعاؤں کو ہم نے ایک طرح سے گو تھرو کیا. اس پوری سیریز کو کرنے کا جو بیسک مقصد تھا، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو بیسک پرپس تھا، یا اس کے بیہائنڈ دا سین موٹیویشن تھی، وہ یہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے اور من گھڑت ٹوٹکے اور وظائف، اس کی بجائے اگر ہم قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کے حالات مختلف تھے. کسی کو اولاد چاہیے، پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کوئی بیمار تھا، اور کسی کو زبان میں جو ہے یعنی فصیح یعنی اس کو بلاغت چاہیے تھی. ہر نبی کے حالات مختلف تھے، ہر نبی کی دعائیں مختلف تھیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ایک ان کا مین یعنی سب لوگوں کا جو مین ایک سمجھ لیں ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو ان میں کامن چیز تھی وہ کیا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی معاملات آئے، ان کو اولاد کی ضرورت پیش آئی، ان کو اپنے اعمال کی قبولیت دیکھنی تھی، ان سے کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو گیا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. انہوں نے کبھی بھی اپنی جو قوم تھی، اپنے جو لوگ تھے، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم سب لوگ آؤ اور ہم سے دعائیں مانگو، ہم اللہ کے بہت نیک بندے ہیں.
یا کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم سے پہلے نیک بزرگ گزر چکے ہیں، کتنے سارے انبیاء کرام ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم ان کے واسطے سے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یوں دعائیں، نہیں، ہر نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربنا سے وہ ہمیشہ دعا شروع کرتے تھے، اے ہمارے رب، اللہم ربنا، یعنی کہیں پہ ہر طرح سے ہم نے الحمدللہ دعائیں پڑھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ سے اس لیول کا کنیکشن تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اس قدر پہچان تھی کہ وہ اللہ کو انہی صفات کے ذریعے جو ہے وہ پھر پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اگر ہم ان کی بھی بات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ اور سارے جا کے ہم موسیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ آگے موسیٰ سے کیا کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے یہ اور یہ کر دیں۔ جب حواریوں نے آ کے کہا کہ ہمیں خوان چاہیے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ ہمارے لیے خوان لے کر آئیے، انہوں نے کہا اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے خوان جو ہے وہ آسمان سے اتارے۔ وہ لوگ جن کو ہمارے خیال ہے، جن کو ہم سو کالڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت کے لوگ تھے اور ان کو کوئی اتنی زیادہ سینس نہیں تھی، ان کے اندر بھی توحید کا کم از کم اتنا کنسیپٹ تھا۔ وہ لوگوں سے نہیں مانگتے تھے، بہرحال وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہماری آج ہم مسلمان خود کو کہلاتے ہیں، سو کالڈ ہم مسلم ہیں، لیکن ہماری توحید کی ہم نے دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں سے جا جا کے مانگ، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں کرنے والا، فلاں جو پرسن ہے وہ ہمیں یہ دے دے گا، اس کو ہم اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں وظیفہ، نہ اس کی قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سنت میں دلیل۔ تو یہ جو قرآن پاک کی دعائیں ہیں یہ بھی وظائف ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی طرح جب ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں ان کو مانگنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ دعائیں قبول ہوئی ہوئی ہیں، مستجاب ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے رسپانس دیا ہوا، تو یہ کنفرم ہے کہ جب ہم ان کلمات کے ذریعے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیے جائیں گے۔ ہم اپنے الفاظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور وہی بات کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تھوڑا سا ایک ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ دعا اب ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ، تو ان کے اللہ تعالیٰ بھی تو وہی تھے، ہمارے بھی وہی ہیں، وہ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو یہ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں پہلی دعا مذکور تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد ہم ون بائی ون ساری صورتوں کو اور پاراز کو گو تھرو کیا۔ آج انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے وہ دعائیں نہیں ہیں بیسیکلی، لیکن وہ معوذتین ہیں، معوذات بھی ان کو کہتے ہیں، اور معوذتین بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی حدیث میں آخری 2 صورتوں کا ذکر ملتا ہے اور کسی حدیث میں آخری 3 صورتوں کا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دعائیں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں کے طور پہ پڑھا ہے، اور یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ کیا کرتی ہیں، یہ بیسیکلی ایک ہمارے لیے قلعہ ایسے ہوتا ہے نا، وہ بنا دیتی ہیں، اور اس کے اندر جب ہم چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور شیطان کے شر سے بھی انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کب کب مانگا کرتے تھے، یا ان صورتوں کو کب کب پڑھا کرتے تھے، تو یہ ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، اسپیشلی جب فجر اور مغرب کی جو نماز ہے اس کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ 3 دفعہ، اور باقی جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد ایک دفعہ لازمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے تھے، اور اس کی جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے، اگر آپ نے سونے کی جو سنتیں ہیں وہ دیکھی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے اور اپنا بستر جھاڑتے تھے، استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور بستر پہ جب لیٹ جاتے تھے اور ساری دعائیں پڑھ کے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے
اور اپنے ہاتھوں کے اوپر نا تھتکارتے تھے اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا نا، یعنی ان کا یعنی تھوک جو تھا ان کے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتا تھا، پھر اس کو جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ پاتے وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اپنے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور یہ ایک طرح سے دم تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آخری وقت تک جب تک ان کے ہاتھوں میں سکت رہی تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھرا کرتے تھے، اور پھر جب وہ کرنے کے قابل نہیں رہے تو میں یعنی حضرت عائشہ جو ہیں وہ یعنی دم کر کے ان کے جسم پہ یہ پھرا کرتی تھی۔ یہ بہترین دم ہے، مسنون ترین دم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو تینوں صورتیں ہیں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، ایک یہودی اور شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا تھا، اور یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگتا تھا کہ انہوں نے وہ کام کر لیا، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا لیکن ان کو لگتا تھا گویا کہ وہ کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگتا تھا کہ انہوں نے وہ کام کر لیا، حالانکہ وہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا، یا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن ان کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کر چکے ہیں، بھولنے لگ گئے تھے تھوڑا بہت۔ تو پھر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دو فرشتے نظر آئے تھے، ایک ان کے سر کی طرف تھا اور ایک پیروں کی طرف، اور انہوں نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہ اس طرح سے جادو ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو جنہوں نے جادو کیا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال تھے کنگھی کے ذریعے یعنی کنگھی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے، اور یہ اگر آپ کو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گرہوں میں پھونکے لگاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا بیسیکلی تو انہوں نے کیا کیا تھا، دو بہنیں تھیں وہ، انہوں نے ان کو گرہیں لگائی تھیں، یعنی جیسے دھاگا ہوتا ہے نا اس کو گرہیں لگا لگا کے، تو کہا یہ جاتا ہے اگر آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی آیات کو کاؤنٹ کریں تو یہ 11 آیات ہیں ٹوٹل، اور 11 گرہیں ہی انہوں نے لگائی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے یہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، وہ گرہ کھل گئی، من شر ما خلق، اسی طرح الہ الناس تک جب تک پہنچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا کا سارا جو اثر ہے وہ جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 11 آیات ہیں اور یہ جادو کا بہترین علاج ہے، یعنی کبھی بھی آپ کو لگے، اور نارملی یہ
جی، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اذکار بھی پورے ہوتے ہیں ہمارے صبح شام کے، ہم معوذتین بھی پڑھ رہے ہیں، ہم آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ پھر ہم بدگمان ہوں، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوں، یا ہم یہ سوچیں کہ شاید ہماری نیت میں فرق آ گیا ہے، یا واللہ عالم، پھر ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے اوپر دم کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح اگر کبھی بھی ایسا لگے کہ بہرحال ایسے لگنے لگ جائے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، یا کوئی بھی چلتا ہوا کام ایک دم سے رک گیا ہے، یا ہم بھولنے لگ جائیں بہت ساری چیزیں، یا ہمیں مغالطے لگنے لگ جائیں، اس ٹائم پہ بھی یہی کرنا ہے کہ جس طرح بالکل کسی بھی جگہ پہ پورے دھیان سے بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک ایک آیت اتنے دھیان سے اور اتنے سکون سے پڑھنی ہے کہ واقعی کہ لگے کہ کچھ کھل رہا ہے، اور آپ یقین کر کے جانیں واقعی جب آپ کو اعوذ برب الناس ختم کریں گی، آپ کو واقعی بوجھل جو آپ کا دل پہ ایک بوجھ تھا، یا ایک ذہن کے اوپر جو کوئی بوجھ سوار تھا، وہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا، اور واقعی ایسا لگے گا کہ کوئی گرا کی بندی ہوئی جو کھل گئی ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کی جو یہ والی جو 3 صورتیں ہیں، اور اسی طرح اگر آپ ان صورتوں کی تفسیر پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی اتنی زیادہ ڈسکرپشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات اس قابل نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ہم پناہ طلب کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اسپیشلی جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، یا آپ کو ہدایت مل رہی ہے، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایون پردہ کرنا شروع کیا ہے، یا آپ نے 5 نمازیں شروع کی ہیں، آپ نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں جو آپ کے پچھلے قضا روزے رہتے تھے، تو جب بھی آپ سیدھے رستے کی طرف آئیں گے، لوگوں کی نظریں تو لگیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان آپ کے پیچھے لگے، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں جو ہے نا وہ ہمیں لگ رہی ہیں، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بجائے یہ جو شیطان اور جنات اور یہ جو اس طرح کی مخلوق ادھر ادھر پھر رہی ہے، ان کی نظریں زیادہ ہمارے، ٹھیک ہے، تو شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں اور نیکی کے کام کریں۔ اس ٹائم پہ بھی اگر آپ کو لگے کہ پہلے میری نمازیں اچھی تھیں نسبتاً، اب تو مجھے سمجھ نہیں لگتی، میں بھولنے لگ گئی ہوں بہت زیادہ، پہلے تو میری نوافل کی بہت اچھی روٹین تھی، اب اس میں کمی بیشی ہونے لگ گئی، میرا قرآن پاک چھوٹنے لگے، کوئی بھی نیکی کا کام ملا ماشاء اللہ جو چھوٹ گیا ٹھیک ہے، اور جس کی یعنی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی، سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم چاہنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے، ہماری صدقے کی بہت اچھی عادت تھی لیکن وہ چھوٹ گئی، اس ٹائم پہ بھی وہ یہ سب کوئی بھی جو بھی چیز اس ٹائم پہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے صرف ایک دفعہ پورے دھیان کے ساتھ اعوذ بسم اللہ پڑھیے، اور یہ دونوں صورتیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور پھر شروع کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، اور ہماری جو روٹین ہوتی ہے ہم اس پہ واپس سم ٹائم اتنی جکڑن ہوتی ہے، اتنا طرح سے سمجھ لیں کہ بوجھل ہم ہوتے ہیں، ہم صبح شام کے اذکار تو دور کی بات ہے، ہم نمازوں فرض نمازوں کے بعد والے جو اذکار ہیں وہ بھی سم ٹائم ہمیں کرنا یاد بھول جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی ہم کیا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے سچے دل سے دھیان سے توبہ کریں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی وہ ذات جو مجھے ان سب چیزوں سے نکال سکتے، اللہ تعالیٰ رحم کریں ہمارے حالات پہ، اور یہ جو شیطان کی طرف سے یہ سارے ہیں، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی لازمی پڑھا کرتے تھے، یہ شیطان سے بچانے والی ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ شیطان کے مقابلے میں سب سے بہترین وار ہے، اور یہ آخری جو 3 سور، اور نبی صلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان صورتوں سے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں جن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے یا علاج کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور بکثرت صحابہ کرام کے طریقے سے یہ بات ثابت ہے، اپنے بچوں کو دم کیا کریں ان تینوں صورتوں کے ساتھ، اور خود بھی صبح و شام بھی پڑھا کریں اذکار کے ساتھ، اور ہر فرض نماز کے بعد، زیادہ ٹائم تو اس میں نہیں لگتا نا، اور اگر ہم واقعی یہ سوچ کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر
آیت پہ لگتا تھا کہ گرہ کھل رہی ہے، تو انشاءاللہ جو شیطان نے ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے دلوں میں جو گرہیں لگائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری کھل جائیں گی، اور ہم کھلے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور آیت الکرسی جو ہے یہ بھی ہر فرض نماز کے بعد صبح و شام کے اذکار میں اور رات کو سونے سے پہلے لازمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ، یعنی مسلح فرشتہ، یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں ایک باڈی گارڈ ہے جو سر راہ شیطان سے ہماری حفاظت، حالانکہ ہم تو اسے کچھ بھی پے نہیں کرے لیکن وہ شیطان سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر ٹائم کھلے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنی بڑے بڑے اجر کی بشارتیں ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں، اب آپ دیکھیں شیطان سے حفاظت ہے تو اب ہمیں شیطان بھی نظر نہیں آ رہا، ہمیں فرشتہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تو نظر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم صرف ایک آیت الکرسی پڑھ کے ہم سو رہے ہیں اور ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو فضائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہمیں بتائے، اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ لوگوں کی بجائے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کوئی شخص ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر خواہ۔ انہوں نے ہر چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی، ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب یہ آگے سے پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو اچیو کیسے کرتے ہیں، اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے معاملات کی سیٹلمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن پاک کی یہ آخری 3 صورتیں ہیں، اور ہم نے الحمدللہ سے شروع کیا اور الہ الناس پہ، اور آپ دیکھیں کہ شروع بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اور ختم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اور واقعی جو ہمارا اصل جو فتنہ ہے یا ہمارا جو اصل معاملہ ہے وہ لوگ ہی ہیں، لوگوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک اسلاف میں سے ایک شخص تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو شیطان جنات ہیں ان سے تو میں تعوذ بسم اللہ پڑھ کے پناہ طلب کر لیا کرتا ہوں، بھگا دیتا ہوں، اصل تو میرا وہ مطلب میرے اصل دشمن تو وہ انسان ہے جن کے ساتھ مجھے رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو آپ تعوذ بسم اللہ پڑھ کے بھگا نہیں سکتے، ان کے ساتھ آپ کو معاملات کرنے پڑتے ہیں، اپنی حفاظت آپ کو خود کرنی پڑتی ہے، آپ کے اذکار پورے ہوں اور آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا نہ دے۔ تو لوگ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں، لوگوں کے درمیان ہم نے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان جنوں اور انسانوں میں سے جو ہے ان کے شر سے میں اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو شیطان کے جو بہت سارے ٹریپ کرنے کے طریقے ہیں، ان میں سے اس کا جو سب سے بہترین ایک طریقہ ہے جو موسٹلی اس کا کامیاب بھی ہو جاتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے ہم پہ وار کرتا ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے جو ہمارے زیادہ نزدیک، ہماری اولاد کے ذریعے، ہمارے پیرنٹس کے ذریعے، ہمارے شوہروں کے ذریعے، ہماری بیویوں کے ذریعے، بہن بھائیوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے وہ ہمارے پر وار کرتا ہے، وہ ہمیں اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور سم ٹائم ہم اس کے ٹریپ میں اتنا پھنس جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میری امی ہے، یہ تو کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ رہی ہوں، یہ میری اولاد ہے، اس کی خاطر ہی تو سارا کچھ میں کر رہی ہوں، تو میں اگر اس کی نہیں مانوں گی تو میں نہیں کس کی مانوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ صورتیں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا قلعہ مضبوط ہوگا، تو ہمیں لوگوں کی چالوں کا بھی پتہ چلے گا کہ شیطان کس رستے سے اور کہاں سے ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں، توکل ہمارا اللہ تعالیٰ پہ اتنا زیادہ ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور ہم نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ جب ان کو شیطان کی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو شیطان کی آہٹ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اور وہ اللہ سے فوراً توبہ کرتے اور اللہ کی طرف رجوع۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورۃ المومنون، آیت نمبر 97-98۔ تو الحمدللہ ہماری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم نے اس میں دیکھی بہت زیادہ، انہوں نے بھی
ایک تو اپنی اولادوں کو اس میں شامل کیا، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے یہ سیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے، تو نیکی کا کوئی بھی کام ہم کریں تو اتنی گارنٹی، اتنی شورٹی تو خیر نہیں ہوتی ہمیں کہ یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہی ہوگا اور اس پہ مجھے اتنا ہی اجر ملا ہوگا۔ تو لیکن قبولیت کا انشاءاللہ پورا یقین، اور ان کی طرح ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر، جتنی اس چیز پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ قرآن پاک کو ایک بالکل نئے اینگل سے، نئے اسپیکٹ سے ہم نے دیکھا، ایک آیت کو صرف دعا کے، یعنی دعا کے نظریے سے دیکھنا کہ اس نبی نے یہ دعا کن حالات میں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کس طرح سے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس سیریز کے ذریعے سے ہمیں جو سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھا دیں، وہ حکمتیں، وہ ساری چیزیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔